السلام على ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے مرحوم ہونے بنا بسم اللہ الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نعرہ صلوات لبیک یا داعی اللہ یہ 2 دن سے آپ کی خدمت میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا فقرہ عرض کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے لبیک میں حاضر ہوں آپ کا ان مجالس اعضاء میں شرکت کرنا یہ عملی اظہار ہے کہ اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے حسین میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں غور فرمائیے گا کلام عرب میں معمولاً لبیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی میزبان کی دعوت پر کہ جب مہمان وہاں پہنچتا ہے اس خاطر ہے کہ لبیک کا لفظ جب حج عمرے کے موقع پہ کہا جائے لبیک اللہم لبیک تو حاجیوں کو کہا جاتا ہے ضیوف الرحمن یہ رحمان کے مہمان ہیں لبیک یا داعی اللہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں یہاں پر اس وقت اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کتاب ملا اعجاز الفقی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے صادق آل محمد کے فرمان کے مطابق مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر
کہ شب عرفہ کے لیے تو کم سے کم حدیث یہ موجود ہے مستند کہ اللہ عز و جل اپنے مہمانوں پر بعد میں نگاہ کرتا ہے اور حسین کے مہمانوں پر پہلے نگاہ کرتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے نگاہ کرتا ہے اور اپنے مہمانوں پر نگاہ کرم بعد میں کرتا ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی غلوب نہیں ہے, یہ غلوب نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے مہمانوں سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں پر نگاہ کرے. اس لیے کہ کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیا ہم اللہ پر پابندی لگائیں گے کہ وہ پہلے کہاں نگاہ کرے اور کب بعد میں نگاہ کرے؟ غلوب وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی ذات, صفات یا افعال میں کسی کو برابر کا شریک قرار دے دیا جائے, یہ غلوب ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ہمارے مزاج اور مرضی کے مطابق کسی پہ پہلے نظر کرنا پھر بعد میں نظر کرنا پھر اس کو ثواب پہلے دینا اس کو اتنا ثواب دینا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم بندے, ہمیں بندگی کرنی چاہیے, ہم اللہ نہیں ہیں. ہم اللہ نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے پھریں گے. اچھا ونس فار آل یہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہو. خود قرآن کریم میں سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا, اس میں آیت موجود ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہ تو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت ہے, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب کس طرح سے دیا سے کہ غلت ایدیہم, کہ ان سے کہیے اے رسول کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے, وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان پر میں لعنت کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کیف ینفق ما یشاء, جسے چاہے جیسے عطا فرما دے. تو اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے, جسے وہ چاہے جو فضیلت جو مقام جس طرح سے عطا کرنا چاہے. ہم اللہ کے اوپر پابندی تھوڑی لگا سکتے ہیں کہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے اتنا ثواب رکھنا اور اتنا بہت زیادہ ہے. جو بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ فقط یہ آنسو بہا لینے سے اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے, تو ہم اللہ پہ پابندی لگائیں گے. اس نے جو کیا وہ حکمت کے مطابق کیا. وہ خدا متعال جانتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے کوئی جڑ جائے گا تو خود بخود امام حسین باب اللہ ہیں, اللہ سے جوڑ دیں گے وہ اسے. تو ہم نہیں پابندی لگا سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. بیٹا میں آپ کو انشاءاللہ موقع دوں گا. ہم نہیں پابندی لگا سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. اور یہاں قرآن میں 3 الفاظ ہیں, اس کو غور کیجیے گا, اور میرے ساتھ یہیں سے ایک جو موضوع سے متصل ہو جاؤں گا میں. 3 الفاظ ہیں, مع اللہ, دون اللہ اور عند اللہ. یہ 3 الفاظ ہیں قرآن میں. مع اللہ, اللہ کے برابر کسی کو رکھنا شرک ہے. میں تینوں آیتیں پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ماننا, یہ کفر ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک کسی کو تصور کرنا, یہ عین ایمان و توحید ہے. مع اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے, 88 سورہ قرآن کا, اور جو میرے ذہن میں اس وقت آیت نمبر 28 ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. دیکھو اللہ کے پیرلل کسی اور اللہ کو نہ پکارو. جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اللہ کے پیرلل نہیں کہہ رہے ہوتے, اللہ کے عرض میں نہیں کہہ رہے ہوتے, اللہ کے طول میں کہہ رہے ہوتے. ایک مل کے صلوات بھیجیں, نام حیدر کرار علی جبن ابی طالب علیہ السلام پر. دیکھیں یہ تھوڑا شک آتا ہے نا, پتہ کیوں ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو تھوڑا سا شک آ جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا تو لگتا ضرور ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں, جس کے گھر میں بچہ آیا ہے تھوڑا تھوڑا تو اس کے جیسا لگتا ہے. بھئی آنکھیں اس کی طرح ہیں, ہم کہتے ہیں نا اس کے لب اس کی طرح لگ رہے ہیں, جس کے گھر میں آیا ہے. بھئی علی وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, ید اللہ ہے. مل کے صلوات بھیجو, نام حیدر کرار علی جبن ابی طالب علیہ السلام. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے, یا لسان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ کا چہرہ نہیں ہے فزیکلی کہ جو مولا علی پر آ کے فٹ ہوا ہوا ہے, یہ مطلب نہیں وجہ اللہ کا. لسان اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اللہ کی زبان ہے کہ جو علی پہ آ کے لگی ہوئی ہے. لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لسان مطہر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے.
یہ ہے لسان اللہ کا مطلب. لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زبان مولا علی پہ لگی ہوئی ہے. ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ مولا علی پہ لگے ہوئے آ کے. ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صادر ہو جائے, وہ عین مشیت پروردگار ہے. تو اس لیے یہ بڑی باریک لائن ہے, فائن لائن, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں اب کیا عرض کروں, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر میں علی بن ابی طالب السلام کو بلایا. کل سے تھوڑا سا میں نے موضوع آگے بڑھایا, رسول اللہ سے مولا علی تک پہنچے. بقول نصیر ترابی صاحب کے جس کی یکتائیوں کا نام احد. دیکھیں میں ایک جملہ پہلے کہتا ہوں, ایک بندے کی مولا علی علیہ السلام کی اس سے زیادہ بڑی اور کسی بھی بندے کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ بار بار اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. کہہ دیا میں نے جو کہہ رہا تھا. جس کے لیے بار بار یہ ثابت کرنا آپ کو پڑ جائے کہ دیکھو خبردار رہنا, یہ بندہ ہے, یہ خدا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر عقیدے کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ واضح نہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے, کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں بلایا تو جس کی یکتائیوں کا نام احد, قل هو اللہ احد, ایسے کہ پورا سورہ اتنے لطیف انداز میں آئے گا کہ آپ لطف محسوس کریں گے. جس کی یکتائیوں کا نام احد, بے نیازی کی حد, نشان صمد. بے نیاز ہے اللہ, ہر ایک سے بے نیاز ہے. جس کی یکتائیوں کا نام احد, بے نیازی کی حد, نشان صمد, اس کے گھر میں ولادت دل بند. اس کے گھر میں ولادت دل بند. واہ رے لم یلد ولم یولد. تو ہم مع اللہ نہیں کہہ رہے علی کو, نعوذ باللہ. اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ کو نہیں پکار رہے, مع اللہ نہیں ہے علی. دون اللہ بھی غلط ہے, کوئی اللہ کو چھوڑ کر پھر پکارے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. اور ان کو اس سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے, آیت نمبر 22 ہے کہ یا ایھا الناس, اے انسانو, ضرب مثل فاستمعوا لہ. میں تمہیں ایک مثال, ایگزامپل بیان کر رہا ہوں, ذرا غور سے سننا اس ایگزامپل کو. اللہ کہہ رہا ہے فاستمعوا لہ, ذرا غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں, یہ بتوں کے بارے میں آیت ہے کہ جہاں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جائے, لن یخلقوا ذبابا. ان سے کہو ذرا ایک مکھی تو بنا کے بتائیں. کیا ایک مکھی بنائیں, اللہ کو چھوڑ کے مکھی بنا کے بتائیں. دیکھیں جو اللہ کے ساتھ ہے یعنی باذن اللہ ہے, وہ تو باذن اللہ ٹھوکر مارے تو مردے کو جلا دے دے. لیکن جو دون اللہ ہے, اللہ کے سے چھوڑ کر ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مکھی بنا کے بتاؤ ایک. لن یخلقوا ذبابا, نیور, نو نہیں کا نیور, تم کبھی کر ہی نہیں سکتے. لن یخلقوا ذبابا لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم مجھے نیور, تم کبھی مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. لن جب آ جائے نا عربی زبان میں, اس کا مطلب ہے کہ نیور, کبھی بھی نہیں. تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, سب مل کر بھی کوشش کریں تب بھی نہیں بنا سکتے. نا. اب اللہ نے ایک منزل آگے بڑھایا, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. کیا انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی اللہ نے کہ مکھی بنانا تمہارے لیے بڑی دور کی بات ہے. اگر یہ مکھی تم سے کچھ لے لینا تو تم اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی آئی ہے آپ کے کھانے پہ, کچھ لے کے اڑ گئی, لے کے بتاؤ واپس ہے, ہمت ہے, لے کے بتاؤ واپس کر سکتے ہو؟ یہ نہیں. ضعف الطالب والمطلوب, اللہ نے کہا طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں, نہیں کر سکتے تم. ہارون رشید کا دربار تھا. دیکھیں یہ سب اخلاق اہل بیت علیہ السلام پر ہے گفتگو. دیکھیں میرا موضوع سیرت اہل بیت نہیں ہے کہ میں آپ کو 1 by 1 کرونالوجیکل آرڈر میں مثلا مولا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات سناؤں گا, تو ایک مجلس میں پاسبل بھی نہیں. میں آپ کو گوشے گوشے میں علوم ائمہ علیہ السلام اور علوم اہل بیت علیہ السلام اور اخلاق اہل بیت علیہ السلام, اس کو سیکوینس میں کوشش کروں گا کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں چلتے رہیں. کل انشاءاللہ مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا ذکر ہوگا, اور میں 5 اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو 5 فنڈامنٹلز ہیں بی بی فاطمہ مولا علی کے گھر کے, کہ ان کے گھر میں کون سے وہ فنڈامنٹلز ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے گھروں میں ہوں تاکہ ہمارا گھر علوی اور فاطمی کہلائے. ایک مل کے صلوات بھیجیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ نے کہا وہی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, اگر یہ مکھی کو چھین کے جائے تم سے تو تم واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں.
ہارون رشید کا دربار تھا، ایک مکھی اس کے ناک پہ بار بار بیٹھ رہی تھی، بار بار مکھی ناک پہ بیٹھ رہی. کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی جانور کو پیچھے لگا دیتا ہے تو بار بار آپ کتنا بھی ہٹائیے وہ جو نا وہ مکھی بار بار بیٹھ رہی. ایک مرتبہ ضد ہو کر ہارون رشید نے کہا کہ اس کو اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ نہ بناتا تو کیا فرق پڑ جاتا نظام کائنات پر. بہلول تشریف فرماتے، شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہا اللہ نے اس مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. اللہ نے اس لیے خلق کیا. اللہ کو جب بڑے کام لے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بڑے کام بڑے لوگوں سے لے گا یا بڑی زیادہ تر مثال کے طور پر کوئی بڑی جسہ چیزوں سے لے گا، نہیں، چھوٹے سے ابابیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا، ہاتھیوں کو بنا دیا. اچھا، ہاتھیوں کو جو کھائے ہوئے بھوس کی طرح. علی کی ولادت بھی 30 عام الفیل میں ہوئی ہے، ہاتھیوں والے سال. اچھا، جب یہ پہلا واقعہ ہوا ہوگا یعنی یکم عام الفیل میں یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پورے حجاز میں جب خبر پھیلی ہوگی کہ ابرہہ آیا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے اور ایک چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکروں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دیا. تو آج تو خبر 2 منٹ میں پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اس وقت لگا ہوگا سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، آہستہ آہستہ خبر پھیلی ہوگی سینہ بسینہ. تو 30 عام الفیل تک آتے آتے تو سب کو پتا ہوگا کہ کعبے کی عظمت کیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی کی ولادت کی تمہید کے طور پر اللہ نے پہلے ہاتھی والوں کو مارا. اچھا، بڑے بڑے ہاتھی ہیں، چھوٹا سا پرندہ بھیجا ہے، اس کے چونچ میں چھوٹا سا کنکر. تو کوئی پرندہ کہہ دے کہ پروردگار یہ اتنے بڑے ہاتھی کا میں مقابلہ کیسے کروں گا؟ نہ، تاریخ پوری سمٹ آئے گی اگر آپ سمجھ پائیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پرندہ ہے نا. جب تک میدان میں کام نہ ہو جائے چھوڑ کر بھاگے گا نہیں میدان کو. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ بڑے کام ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مخلوق سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. سب سے جو کمزور ہلکا گھر ہوتا ہے وہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ مکڑی کا. قرآن کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی مخلوق افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی دشمنوں سے غار ثور میں کم ترین مکڑی کے جالے کے ذریعے. سب سے کمزور گھر کے ذریعے سب سے افضل انسان کی حفاظت فرمائی. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے تو. اور وہ سمندر کہ جہاں طغیانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ڈوبنے کا امکان سب سے زیادہ ہے، اسی سمندر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا ڈال دو اپنے بچے کو، ہم حفاظت کریں گے اس کی. یہ تو للہ ملک السماوات والارض، ملک زمین و آسمان سب اللہ کا ہے. وہ تو جیسے چاہے اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنے لشکر کے طور پر استعمال کر لے، اس کے لیے کوئی مشکل کام تھوڑی. ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے کہا کہ جو دون اللہ پکارو گے، اللہ کو چھوڑ کر پکارو گے تو یہ کفر ہے. لیکن ایک ہے عند اللہ، ذرا غور فرمائیے گا، وہ ہے سورہ حجرات کی آیت 49 سورہ 13ویں آیت ہے کہ یا یوناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی قوم کی وجہ سے کسی اور قوم پر اتراتے پھرو اور غرور تکبر میں آ جاؤ. یہ لتعارفوا، خالی تمہاری پہچان کے لیے ہے. کوئی پٹھان کسی پنجابی سے افضل نہیں، کوئی پنجابی کسی سندھی سے افضل نہیں، کوئی سندھی کسی مہاجر سے افضل نہیں، کوئی مہاجر کسی خوجے سے افضل نہیں، کوئی خوجہ کسی کچھی سے افضل نہیں، کوئی کچھی کسی میمن سے افضل نہیں. یہ تو تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. چاہے تم کسی بھی قوم سے ہو، تم میں جو زیادہ با تقوی ہے وہ اللہ کے مطابق اتنا ہی باعزت ہے. عند اللہ اتقاکم، عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. اس کا مطلب اللہ کے نزدیک امام المتقین کی عزت تو سب سے زیادہ ہے نا.
تو جس علی کی عزت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ، اس علی کے مقابل پہ جو بھی آئے گا تو ذلیل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے. جی تو جب ہم علی ابن ابی طالب السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پکار رہے ہیں. یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے جواب رکھیے گا. ہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دون اللہ پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں. عند اللہ، ارے سب کو یاد ہے یہ، یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا. یا وجیہا مع اللہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے برابر کوئی آ گیا ہے، یا وجیہا دون اللہ تو نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا وجیہا عند اللہ، اے جو اللہ کی بارگاہ میں آبرو رکھتے ہیں علی، اشفع لنا عند اللہ، تو آپ عند اللہ ہماری شفاعت فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہے صحیح توحید. جو اس عند اللہ کو نہ مانے، یعنی جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مارے گا اور واپس بھیج دے گا. ہاں، یا عند اللہ پہ کوئی چوائس آپشن نہیں ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، ماننا پڑے گا. نہیں مانو گے اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مار دے گا. ابلیس نے آدم علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانا، جبکہ آدم تو خود ولایت علی ابن ابی طالب میں ہے. یا علی سمجھ والی بات. تو جب آدم علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانے، اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مارتا ہے. یہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ پروردگار 6000 سال تک ٹکرے تو مار رہا ہے وہ. اب اور کیا چاہیے تجھے؟ یعنی تاریخ انبیاء کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے وہاں ایک آفر بھی کی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آفر کر دیتے ہیں. ابھی جو سمجھے وہ سمجھے، جنہوں نے ہو جائے کبھی تو وہ آفر کر دیتے ہیں. اللہ کو بھی آفر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو جائے گی. اللہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون؟ ابلیس. کوانٹیٹیولی ڈیل اچھی ہے. کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ جو ایک سجدہ تو نے مجھے کہا ہے نا آدم کو کرنے کے لیے، مجھے معاف کر دے، میں نہیں کروں گا، اس کے سامنے تو نہیں جھکوں گا. پھر روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو اللہ کو اگر کوانٹیٹیولی سجدے چاہیے تو بڑی اچھی ڈیل ہے. کمیت معیار ہی نہیں ہے یہاں پر، کیفیت معیار ہے یہاں پر. ویسے تو اچھی بات ہے، ایک سجدہ چھوڑے گا تو باقی 10 لاکھ اور کرے گا، تو 10 لاکھ سجدے مل رہے ہیں اللہ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو خالی سجدوں نمازوں سے مطلب نہیں ہے. وہ سجدہ وہ نماز جو میں نے کہی ہے. اب وہ نماز جو کبھی رسول اللہ نے پڑھی نہ ہو، کوئی پڑھنا شروع کر دے کہیں کسی موقع پر. سارے عزاداروں کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بات ہو رہی ہے. کیوں ضروری ہے اس ولایت کو ماننا؟ پروردگار یہ کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے. ایک سجدہ نہیں کرے گا، 10 لاکھ اور کرے گا، اور کیا چاہیے تجھے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا ابلیس عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. نماز وہ نہیں ہے جو تم خود بنا کے پڑھ لو. نماز عبادت وہ ہے کہ جو اللہ چاہے. کسی کو تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جائے، وہ کہے کہ میں 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھوں گا فجر کی. اس کو میں تقویٰ کا اوور ڈوز ہی کہوں گا، جس کو تقویٰ نہیں لقوہ کہتے ہیں. کہ جو اللہ نے نہیں کہی وہ بھی میں نماز پڑھ کے بتاؤں گا، جو نبی نے کبھی نہیں پڑھی وہ بھی میں پڑھ کے بتاؤں گا. یہ کہتے ہوئے نماز تو بڑی اچھی بات ہے. نماز اچھی بات ہے وہاں کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں ہو.
اب میرا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، میں وقت محدود ہوتا ہے. دیکھو مجھے بتاؤ نماز پڑھنا، ہاں کربلا کا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا اس سے حاصل ہوا، میں کہتا ہوں کم سے کم اتنا حاصل ہوا کہ 61 ہجری کے بعد کبھی بھی جمعے کی نماز بدھ کے دن نہیں ہوئی ہے. کم سے کم آپ سلامت رہیں جی. تو کم سے کم اتنا فائدہ تو ہوا ہے کہ 61 ہجری کے بعد کبھی بھی وقت پر ہوئی ہے نماز. جمعے کی نماز بدھ کے دن نہیں ہوئی کبھی، جو بنی امیہ کی سازش تھی کہ ہر عبادت تہس نہس ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز خالی عبادت نہیں ہے، وہ نماز کی جو اللہ کی اطاعت میں ہو رہی. ہر چیریٹی سے مال پاک نہیں ہوتا. اگر علی کے مقابل آنے کے لیے رکوع میں زکوٰۃ دیتے بھی رہو گے تو مال پاک نہیں ہونے والا اس سے. کوئی ہر چیریٹی سے مال تھوڑی پاک ہوگا. زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. علی کے مقابل پر آنے کی کوشش کرو گے، اس سے زیادہ بدتر کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ تم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو کہ میرے لیے بھی کوئی آیت آ رہی ہے نہیں آ رہی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علی نے تو ایک گزری تھی تو آیت نازل ہوئی تھی، تو میرے لیے کوئی آیت آ رہی ہے نہیں آ رہی. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، چلے آپ نے کہہ دیا تو میں 4 میں سے سن لو. چلو ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، بھئی ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. اللہم مجھے پڑھنے دیں، جلدی سے نعرہ لگا. ویسے تھوڑی کہ کہیں پہ بھی ہم کوئی زکوٰۃ دے دے کوئی بات نہیں، جو قربتاً اللہ دیا جائے، علی کی برابری کے لیے نہیں. 2 باتیں ہیں، ایک اخلاقی صفت ہے، مطلب حسد کا ہونا یہ رذیل صفت شمار کی گئی. حسد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کسی مومن کے پاس کوئی نعمت ہے، کبھی کبھی بھائیوں میں بھی ہوتا ہے ایسا، ضروری نہیں کہ غیروں میں ہو، بھائیوں میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ تھا امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا. امام رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام کی امامت کو قبول نہیں کیا. اور ماؤں سے تھے جو اولادیں تھیں، لیکن بہرحال امام کے بھائی تھے، تو امام کی امام کو قبول نہیں کیا. تو لوگ بعض آ کے امام رضا علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کے تو بھائیوں نے آپ کو امام نہیں مانا، تو ہم کیوں مانیں آپ کو امام؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ تو کبھی بھائیوں میں بھی حسد ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی تو تھے جنہیں حسد ہوا تھا. تو ایک تو ہے حسد. حسد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. اگر یہ زبان پر یہ کسی فعل میں آ جائے تو یہ حرام ہے، شرعاً غلط ہے، حرام ہے، ساری عبادتیں کارت ہو جائیں گی. حسد نیکیوں کیسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو، حدیث میں حسد پہ نہ جانا.
ہاں رشک ایک اچھی صفت ہے. رشک کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی مومن کے لیے نعمت دیکھوں اور کہوں کہ واہ اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی ویسی مل جائے. ذرا غور کرنا، میں ایک بہت باریک بات کہنے لگا ہوں. ہر مومن کے لیے حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے، لیکن امیر المومنین سے کوئی حسد کرے تب بھی حرام ہے، رشک کرے تب بھی حرام ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. کسی کے دماغ میں آئے کہ جناب علی کے پاس امامت ہے، ان کے پاس تو رہے لیکن مجھے بھی ویسی ہی مل جائے. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گنگوشتری کے ساتھ، برابری پہ نہیں آنا. تو یہاں عند اللہ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کو پکارے عند اللہ. ٹھیک ہے، فناء عشق اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں. ہم علی کے عشق میں فنا ہے، اپنی بقا سے ملنے، کیونکہ ہماری بقا یہاں پر ہے. دیکھیں توحید شرک توسل بالکل فوراً اس ایک مصرے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بات پہنچا سکا. فناء عشق ہیں، اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، اور مودت کی مہک بن کر ہوا سے ملنے جاتے ہیں. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے. ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے. در مولا علی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو اب دیکھو کہ اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا بالفرض، اگر ہم کہیں کہ مولا علی کی امامت و خلافت پر ہمارے پاس ویسے کوئی دلیل نہیں، جبکہ علامہ ہلی نے کتاب لکھی الفین، یعنی 2000 دلیل ہے مولا علی السلام کی امامت پر. 2000 الفین کا مطلب بھی 2000 ہے. فرض کریں کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی دلیل نہ ہو، اس کے باوجود بھی بنتا ہی فقط علی ابن ابی طالب کا ہے. ان کے اس علم کی وجہ سے، ان کے اس اخلاق کی وجہ سے، ان کے اس مورل کریکٹر کی وجہ سے. اس کے علاوہ کسی کا بنتا ہی نہیں. مجھے بتلائیے کیا اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کے علم کے لیے نہیں فرمایا؟ سورہ رات کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. نہ مانے آپ علی ابن ابی طالب السلام کو اس آیت کا مصداق، تو بتلائیے کہ آیت ہوا میں خلا میں فضا میں نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو مصداق ہے، تو لے آؤ سامنے. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. لے آئیے کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے، چیلنج کرے. مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا ہے یہاں پر، یہ نہیں کیا کہ علم کا دعویٰ کرنا سب سے مشکل کام ہے. عبادت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے. ہاں میں نماز شب پڑھی ہیں، یہ دعویٰ کر لینا میرا آسان ہے، اس لیے کہ آپ دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. لیکن میں کہوں سلونی تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں، اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت ہیں، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں تو مولا علی ابن ابی طالب السلام کا علم، اور یہ علم آپ کو ملے گا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں جوانوں سے، آپ کوشش یہ کیجئے بنام علی ابن ابی طالب السلام. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار، شارٹ کوٹیشنز. شارٹ کوٹیشن سے شروع کیجئے، روزانہ ایک کلمہ. اتنا آپ کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ نکال سکتے ہیں مولا علی کے لیے؟ نہیں نکال سکتے. یہ عجیب سے سوال کر لیا نا میں نے بہت. میں کیا کروں، آج کل کی لائف میں ایسا پوچھنا پڑتا. شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم بالکل بے سروپا کام پر، نہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. آج کل کیونکہ کنسنٹریشن لیول جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے کہ ایک جوان، اب پہلے ہوتی تھی ویڈیو مطلب مجلس سے، اس کے بعد کم ہوا، اب ریلز پہ بات آ گئی. یعنی 30 سیکنڈ سے زیادہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور چلیں کوئی ڈھنگ کی چیز دیکھ رہے تو الگ بات ہے. 2 گھنٹے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا 2 گھنٹے گزر گئے میرے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. انسان جاب پہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جاب کی مجبوری ہے، چلو میں قضا نہیں کر سکتے پھر بھی، لیکن میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ جاب ہے. کہیں پہ میں سفر میں ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، کہیں کسی اور جگہ پر ہوں، قضا تو پھر بھی نہیں کر سکتے، لیکن چلے بعد میں پڑھ لوں گا. کچھ بھی نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوں اور شارٹس اور ریلز کو دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ پہ بے سروپا میسیجز کو دیکھ رہا ہوں.
خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ اس بزی لائف میں، سو کالڈ بزی لائف، اس میں 2 منٹ نکالیں گے یا نہیں مولا علیہ السلام کے لیے؟ نکالیں. آپ آج کل کسی کے پاس کوئی عذر بھی نہیں رہا. نہج البلاغہ سے ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، آپ کے موبائل پر ہی ہے. ایک جملہ پڑھیں گے، ایک جملہ خالی مولا علیہ السلام کا ایک جملہ تو پڑھیں گے نا، کم سے کم ایک جملہ پڑھیں. اس کے بعد اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے یقین جانیے، یہ میں تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں اپنے خاکی خاطی انسان، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ پہنچا رہا ہوں. اگر آپ نے 1 مہینہ یہ کام کیا، یعنی آپ نے 30 کوٹیشنز پڑھی مولا علی علیہ السلام کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گفتگو میں کلام علی بن ابی طالب مخلوط ہونا شروع ہو جائے گا. جی، اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں کوئی حکمت کی بات ہے. حکمت کی بات اس لیے کہ آپ باب حکمت سے جڑے ہوئے ہیں، علی بن ابی طالب السلام کا باب. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو آپ کو محسوس ہوگا کئی مرتبہ ایک شارٹ کوٹیشن، ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے امیر المومنین نے وہ بیان کیا جو آج میں اپنے 50-60 ایئرس کے تجربے کے بعد پہنچا ہوں نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایکسپیرینس اسے سکھلاتا ہے بہت کچھ. اس ایکسپیرینس کو سیکھنے کے بعد میں جس منزل پہ پہنچا ہوں، یہ تو علی بن ابی طالب نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں کہا ہوا ہے. اب ایک دفعہ ہمت تو کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، ایک ایک کوٹیشن پڑھنا شروع کریں. کیا نہیں جوڑیں گے اپنے آپ کو علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ پوری کتاب یعنی قرآن کا علم، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. سبحان اللہ. تو اس لیے خود پھر جناب امیر کے کچھ کلمات ایسے آئے کہ جو تاریخ میں اس طرح سے رقم ہوئے کہ بڑے بڑے ادباء اور بلغاء اور فقہاء نے یہ کہا کہ ایتمن الحکمہ، علی کے ان کلمات نے حکمتوں کو یتیم کر دیا. یعنی ساری حکمتیں یتیم ہیں اس علی کے جملے کے سامنے. وَفَقَعْنَ عُيُونَ الْبَلَاغَةِ، بلاغت کی آنکھیں چندیا گئیں، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ ایسے سورج کو دیکھ رہی ہیں، بلاغت کے سورج کو، کہ اب تو ایسا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر وہ 9 کلمات لکھے گئے تاریخ میں کہ وہ 9 کلمات کون سے ہیں، یہ بھی انسانوں نے اپنے طور پر سمجھا، ورنہ علی کا ہر کلام ہی ویسا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم ریلیٹ کر سکیں، تو 9 کلمات لکھے گئے جس میں 3 مناجات ہیں، 3 آداب معاشرت ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، 3 اخلاق کی باتیں ہیں. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. یہ مناجات مشہور ہو گئی ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی مناجات ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام کی مناجات ہیں کہ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا کہنے امیر المومنین کے، خدا کی قسم. عزت جو ہے نا وہ پاسپورٹ کے کلر سے نہیں ہے، عزت سرنیم سے بھی نہیں ہے. عزت، اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں، وہ میری کار کے ماڈل سے نہیں ہے، میرے موبائل کی کیفیت سے نہیں ہے. اصل جو عزت، یہ سب آپ کو حلال سے ملے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، حلال سے ملے لیجئے، حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجئے، انفاق کیجئے. لیکن اصل عزت کس بات میں؟ میں آپ سے آپ کی بات کیوں کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں. عزت خالی امامہ لگانے لینے سے بھی نہیں ہے. عزت اس بات میں ہے کہ یہ امامہ اللہ کی بندگی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اب یہ میں نے کہہ دیا ہے بہت کچھ، جہاں تک بات پہنچے. ضروری نہیں کہ ہر امامہ اللہ کی بندگی میں اور مولا کی ولایت کے لیے استعمال ہو رہا ہو. کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری پسند کا جو عالم ہے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، ہم اس پہ پتہ نہیں کتنے پردے ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرے نظریے کا عالم ہے، میرے مزاج کا عالم ہے. اور اگر کسی اور مخالف نظریے والے نے کچھ کہہ دیا ہے تو میں اس کی بات کو پورا سوشل میڈیا پہ اچھالوں گا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں، اس کا بائیک آؤٹ کرو. یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ ہم مولوی سے وفادار ہیں، امام حسین سے وفادار ہیں. بھائی مل کے صلوات پہ تو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں عزت کس بات میں؟ کفا بعزا اکون لک عبدا، عزت کے لیے میرا اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. عزت جو ہے وہ فقط عزت، دنیا کی عزت کی میں بات نہیں کر رہا، عند اللہ عزت کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر کے وائٹ کوٹ سے نہیں ہے، خالی وکیل کے بلیک کوٹ سے نہیں ہے، یہ کوٹ میرا اللہ کی بندگی میں استعمال ہو رہا ہے، عزت ہے. آپ کے پاس فائننس سے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، عزت اس سے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کروڑوں استعمال ہو رہے ہیں اللہ کی بندگی میں، اس میں عزت ہے.
5 روٹیاں بھی ہیں اگر. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھلاتے فقط اللہ کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی سے تھینک یو چاہتے ہیں نہ کوئی تعریف چاہتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے، بتا کہتا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے. ہارون رشید نے ایک دفعہ مسجد بنوائی، افتتاح کرنے کے لیے پہنچنے والا تو اس سے پہلے بہلول پہنچ گیا، اپنا نام لکھ دیا. اپنا نام لکھ دیا. ہارون رشید نے بعد میں دیکھا، ارے یہ بہلول کا نام کیوں لکھا ہوا ہے، ہٹاؤ اس کا نام، میرا نام لکھو بڑا تھا یہاں پر. بہلول نے آ کے کہا بس سمجھ میں آ گیا، نام کے لیے بنوائی تھی، اللہ کے لیے نہیں بنوائی. بھائی ایک سلوات پہ دو امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر محمد و محمد. ہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا، علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر پورا جھلک رہا ہے اور ایک آب و تاب کے ساتھ روشن ہے کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھو تاکہ کلمات ختم ہو سکیں. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مجھے بتلائیے امیر المومنین کے علاوہ کسی اور شخصیت کا، جو حضور کے ارد گرد کی شخصیات ہیں، احترام ہوگا سب کا، لیکن کسی کا کوئی ایک ایسا کلام بتائیے، دعائے کمیل کی طرح کی کوئی ایک دعا بتلائیے، دعائے صباح کی طرح، دعائے مشلول کی طرح کوئی دعا بتلائیے. ہاں کوئی بتلائیے. تو یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنجس عن مخلوقاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے. بتائیے علی کے علاوہ کوئی ایسا کلام کہہ سکے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء. بتائیے کوئی ایسا کلام. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا. لائیے کوئی ایسا کلام. خدا کی قسم کوئی ایک جملہ بھی کسی نے ایسا کہا ہو نا تو اپنا ماتھا ٹیک دوں گا میں اس کے سامنے وہاں جا لے کے تو آؤ. تو پھر ہم سے کہتے ہو کہ کیوں علی کو مانتے ہو؟ ہم علی کو نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہاں علی ہمیں جوڑتے ہیں خدا متعال سے. تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ تین مناجات کہنے کے بعد فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن. اس میں جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں. ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت میں کلام عرب میں جملہ کہا نہیں گیا جو انسان کی کیفیت کو سمجھا سکے. ایک جملہ قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی قیمت کتنی ہے؟ آپ کے کپڑوں کی قیمت کی بات نہیں کر رہا، آپ کی شخصیت کی قیمت کتنی ہے؟ کتنی قیمت ہے؟ میری کتنی قیمت ہے؟ سب کی کتنی قیمت ہے؟ دیکھیں اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارا ویٹ کتنا ہے؟ ہمارا 60 کلو 70 کلو، لیکن میری شخصیت کا ویٹ کتنا ہے؟ کوئی تو پیمانہ ہوگا کہ کوئی بتا نہیں سکتا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. تو کوئی تو پیمانہ ہوگا. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. فرمایا ہر انسان کی قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ اس کے کئی ٹرانسلیشنز ہیں الگ الگ تشریحوں کے ساتھ. میں ایک سادہ کر رہا ہوں تاکہ میرے جوان اس سے ریلیٹ کر سکیں. بہت امپورٹنٹ میسج ہے آج کے لیے. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. ہر انسان کی ویلیو اتنی ہے جتنا وہ خود کا کام اچھا کرنا جانتا ہے. اتنی آپ کی قیمت ہے. آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، آپ اپنا کام خود کتنا اچھا کرنا جانتے ہیں. نمبر 1 بنے اس میں. 2 کا نہ سو، نمبر 1. اس پورے شہر میں سب سے بڑا آئی ٹی اسپیشلسٹ کون ہو؟ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا. نیورو سرجن سب سے بڑا کون ہے؟ وہ کہ جو ولایت علی بن ابی طالب کا مان، یعنی شیعہ ہے. بالفاظ دیگر، کیونکہ شیعہ کا لفظ مجھے استعمال کرنا ہے اس لیے کوئی بات نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے استعمال کیا ہے لفظ. ہمارے بہت سارے سنی بھائی وہ جو سن رہے ہیں بات کو، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے اہل سنت ظاہر ہے کہ وہ سبھی مولا علیہ السلام کے عشق میں ہیں، مبتلا ہیں، اور سب مولا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ولایت علی بن ابی طالب السلام کا ماننے والا ہے، قیمت کل امرئ ما یحسن بہ. ہر انسان کی اصل قیمت کیا ہے؟ جتنا وہ خود کا کام اچھا کرنا جانتا ہے. حتیٰ میں سادہ سے موچی بھی کوئی ہے نا، کوبلر، اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے، اتنی قیمت ہے اس کی. یہاں ہزاروں لوگ تشریف فرمائے. آپ میں سے کوئی اکاؤنٹنٹ ہوگا، کوئی سوشل میڈیا میں کام کر رہا ہوگا، کوئی میکینک ہوگا، کوئی بزنس چلا رہا ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے.
جہاں کہیں جس فیلڈ میں آپ ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو جوان ہیں, مولانا صاحب کس فیلڈ میں جائیں؟ کسی بھی فیلڈ میں جائیے, دو باتوں کا خیال رکھیے. جو پہلی وہی نازل ہوئی وہ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا پڑھو, کیا پڑھو نہیں لکھا یہاں پر, ایک کنڈیشن لکھی ہے بسم ربک, جو پڑھو رب کے نام سے پڑھو. میڈیسن پڑھو رب کے نام سے پڑھو, سوشل سائنسز پڑھو رب کے نام سے پڑھو, جو پڑھنا ہے پڑھو, جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو جاؤ, لیکن رب کے نام سے. اقرا بسم ربک, رب کا خیال رہے. تو پڑھائی کا آغاز ہے اقرا بسم ربک, اور اختتام کہاں پر ہے؟ اسی سورہ کی آخری آیت. میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا, واجب سجدے کی آیت ہے, خالی ترجمہ کروں گا. سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ, یہ ترجمہ ہے. یعنی وہ پڑھائی قابل قدر ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہو اور جس کا اختتام اللہ کی بارگاہ میں سجدے پر ہو. پھر کچھ بھی پڑھیے, کوئی بھی بزنس کیجیے, کوئی بھی جاب کیجیے, رب کے نام سے سجدے پر اختتام. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں بیسٹ ہو جائیں, بیسٹ. سبحان اللہ. نام ہے در قرار اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مولا علیہ السلام قیمت و کل امرئ ما یحسن بہ, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن ہے, وہ بھی اپنے مقام پر بالکل بجا ہے کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. احسان کرنا جتنا سیکھیں گے آپ, جتلا کر اس کو ضائع نہیں کیجیے گا. سورہ توبہ, سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا تبطلوا الصدقات بالمن والأذى, جتا کر ضائع نہیں کرنا. لیکن جتنا آپ احسان کرنا کسی پہ جانتے ہیں, چیریٹی, اور چیریٹی کا تعلق فقط مال سے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عزت اور آبرو دی, آپ کے ایک فون سے کسی کا اچھا جائز کام ہو سکتا ہے, بڑھو آگے. کسی کا ایک جائز کام ہو سکتا ہے جو رکا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو ایک عزت دی, آبرو دی, یہ آبرو انفاق کرو اللہ کی راہ میں. اللہ نے آپ کو علم دیا, علم انفاق کرو. زبان دی, زبان انفاق کرو. لکھنے کی طاقت دی ہے, یہ انفاق کرو. مال دیا, انفاق کیجیے. مما رزقناہم ينفقون. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے دو. دیکھیں یہ باتیں ساری کام کی سیکھنے والی ہیں, مہلت ہے ابھی. ایک جنازے میں جناب امیر شریک تھے. جنازہ جب ہو گیا تو کسی نے مولا علی سے آگے کہا, اس بات کو ذرا غور سے سننا تو ایک لطف بھی آئے گا اور میسج بھی ہے بڑا اس میں. کسی نے مولا علی سے کہا کہ علی اگر یہ ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا قبر سے تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں وہ دیکھ چکا ہے. اس سے جو سوال جواب ہونے والے ہیں یہ دیکھ چکا ہے, تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا, آپ کا موتی بن جائے گا. اس لیے کہ ہماری نگاہ میں جو غیب ہے وہ جب مر جاتا ہے انسان وہ شہود ہو جاتا ہے, تو یہ تو آپ کا چاہنے والا بن جائے گا بالکل اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے. مولانا نے اس کی جانب دیکھا بلا تشبیہ مسکراتے ہوئے, کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ ہاں, ایک روحانی کیف محسوس ہو رہا ہے تو پھر ایسے شاید نجف تک آواز جائے, ویسی قوت میں نعرہ لگاؤ تو پھر مزہ آئے گا, لطف آئے گا. بات تمام ہو گئی آج. میں بتلاؤں آپ کو, یا علی, مجھے میں بتاؤں, یا علی کہنے کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یا علی کہنے کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جیسے خیرات اللہ دے رہا ہو. ہاں, جسے اللہ خیرات عطا نہ کرے, جسے مصطفیٰ عطا نہ کریں, وہ یا علی دل سے نہیں کہہ سکتا, مسکرا کے نہیں کہہ سکتا. بھائی مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے, اس میں پھر توحید و توسل پورا آ جائے گا. مشکلیں ہوتی ہیں آسان, مولانا وہ تو یا اللہ کہنے سے آسان ہوتی ہیں, نا, مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے, یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے. سمجھ
مل کے صلوات بھیج دو. اللہ جی. اب نہیں, مجھے جو بات کرنے کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, معذرت. تو عزیزوں, یہ موضوع مجھے معلوم ہے ابھی تھوڑا سا تشنا ہے, اس کو میں کل کنٹینیو کروں گا کہ علم علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کو کل سے اور جاری رکھیں گے, کنٹینیو کریں گے. تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ بتوفیق پروردگار تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام انشاءاللہ. عزیزوں, تو مولا علی نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیمت وہ جتنی وہ احسان کرنا جانتا ہے. حسین نے کتنا بڑا احسان کیا کہنا. تو امام حسین کا مقام کیا, آپ سوچو. کسی کا احسان ہوتا ہے کسی ایک انسان پر, 2 انسانوں پر, ایک خاندان پر, 10 خاندانوں پر, 50. جس کا احسان رہتی قیامت تک ہر انسان پر ہو, اس کی قیمت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. اس کا مقام ہے السلام علیک یا ثار اللہ و ابن ثار. یہ ہے اے وہ اللہ نے جسے اپنا خون کہا ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے, اس کی وضاحت وہی ہے کہ جیسے ید اللہ, اللہ کے ہاتھ مولا علی پہ نہیں آ کے فٹ ہوئے ہوئے. اللہ کا خون کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی باڈی ہے, اس کا کوئی خون ہے, یعنی جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے وہ ہے حسین ابن علی. السلام علیکم ثار اللہ و ابن ثار. سبحان اللہ. عزیزوں, آج 2 محرم میں حسین کربلا پہنچ گئے. آج علی کی بیٹیاں کربلا پہنچ گئی ہیں. آج حسین کی وہ بیٹی کہ جو شام غریبہ تماچے کھائے گی, وہ کربلا پہنچ گئیں. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. میں آپ سے کہوں سب سے پہلے تو خود علی کربلا پہنچے تھے. ابن عباس کی روایت ہے کہ ہم صفین کے لیے جا رہے تھے, جناب امیر ایک مقام سے گزرے اور مجھ سے کہا کہ ابن عباس جانتے ہو یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہ مولا میں نہیں جانتا. کہا ابن عباس اگر تم جانتے ہوتے تو تمہارے بھی آنسو ویسے ہی جاری ہوتے جیسے میرے آنسو جا رہے ہیں. اور ابن عباس کا بیان ہے کہ علی جیسا شجاع انسان, باپ ہے نا علی علی جانتے تھے کہ اس مقام پر علی کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی جائیں گی. علی جانتے تھے کہ اس مقام پر علی کے پوتوں, ایک کو کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا, علی کا ایک پوتا یہاں پر ذبح ہو جائے گا, علی کی ایک پوتی یہاں پر تماچے کھاتی رہے گی. ابن عباس کا بیان ہے کہ علی اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اور ریش مبارک تر تھی, گیلی تھی علی کی ریش. دیکھو ہم میں سے بھی کوئی اتنا رو جائے, آنسو بہتے ہیں ہر انسان کی, ہر مومن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آہستہ آہستہ آنسو بہتے ہیں. دیکھو میں کبھی عرض کروں گا اگر آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو کیا ثواب ہے, ایک الگ ثواب ہے اس کا. حسین کربلا پہنچے, زمین خریدی 60,000 درہم میں, اور کون سا علاقہ خریدا وہ آج تک متعین ہے. بعض علماء کہتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام کی حسین نے وہ زمین. آج کربلا کی سرزمین حسین کے علی اکبر کا صدقہ ہے, علی اکبر کی ملکیت. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بنی اسد والوں کو بلایا, کیونکہ بنی اسد والے وہاں قریب میں رہتے تھے. کہا دیکھو میں زمین تم سے خرید رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولا ویسے ہی قیام فرمائیے. کہا نہیں مجھے چند دنوں کے لیے نہیں رہنا, مجھے قیامت تک کے لیے یہیں پر رہنا, مجھے قیامت تک کے لیے یہیں رہنا ہے. لیکن میں زمین خرید کر تمہیں ہبہ کرتا ہوں, تمہیں پھر سے تحفے میں دیتا ہوں. اور جو تحفے میں دیا تو اس میں یہ کہا لیکن دیکھو میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لینا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا. قربان ہم حسین پر, حسین نے اپنے بچوں سے پہلے ہمارا خیال کیا وہاں. میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہنے پائے وہاں پر, میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہنے پائے. جس زمین پر حسین خود 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے, آج حسین کا صدقہ ہے. نجف سے کربلا تک جو مشی ہوتی ہے, زائروں کو روک روک کے کھانا کھلایا جاتا ہے, یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. میرا کوئی زائر یہاں پر پیاسا نہ رہنے پائے. حسین کربلا پہنچے, کہا دیکھو 3 دن تک میرے زائر کو مہمان رکھنا. اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب یہ جدید فوج چلی جائے گی اپنے ناپاک لاشیں لے کر,
تو ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے۔ تو مردوں کو جمع کیا اور اپنی نسبت سے سمجھایا، دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جس رسول کو تم مانتے ہو نا، میں اس کا نواسا ہوں، اور میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو ہمارے لاشوں کو تم وعدہ کرو کہ دفنا کے جاؤ گے۔ مردوں نے جب وعدہ کیا تو جانے لگے۔ امام نے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ گھر کی عورتیں حجاب میں آئیں امام علیہ السلام کے پاس۔ اب امام نے نسبت جانتے ہو کیا دی؟ کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں اور میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچے جمع ہو گئے کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ۔ اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال کے جانا۔ بچوں سے وعدہ لیا، چند دقیقے رہ گئے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کی منزل ہے! خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر نکلتا ہے۔ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا، کیونکہ بنی اسد کے سردار کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے۔ دیکھو کیسے سمجھ میں آتا، لاش کی پہچان یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے جیسے لوٹ لیا گیا تھا، یا سر کے ذریعے ہوتی ہے جیسے کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا۔ ابھی پہلا لاشا بے نام و نشان دفن ہونے والا تھا۔ پھر سے دعا دے رہا ہوں خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی حسین کی پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے۔ امام موجودے سے تشریف لا، اس لیے کہ امام کو سوائے امام کے کوئی اور دفن نہیں کر سکتا۔ امام نے آ کر سمجھایا، دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے۔ زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا امام نے ایسے ہی دفنایا ہوگا نا۔ یہ مسلم ابن وسجہ کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا، یہ آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے، جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے کہا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک۔ یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک لاشے کے پاس آئے، تاریخ میں لکھا ہے امام آ کر بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ دیکھو اب ایسا حساس جملہ کہنے لگا ہوں نا، جو سمجھ پائے اس جملے کو اللہ جانے کب تک روتا رہے، بی بی توفیق دیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ یا حسین، سجاد نے زبان حال سے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو سر موجود نہیں ہے، بابا آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف کیسے کروں؟ سجاد نے اپنے ہونٹوں کا حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اپنی انگشت سے حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اتشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ آخری جملہ، جب حسین کا لاشا بھی دفنا دیا تو بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، دیکھیے سارے لاشیں دفن ہو گئے، مولا حسین کا لاشا بھی دفن ہو گیا، شہزادہ علی اکبر کا بھی دفن ہو گیا، سارے لاشیں، شہزادہ قاسم کا لاشا، اصحاب کے لاشیں۔ امام نے کہا نا ابھی ایک لاشا باقی ہے جو رونے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں کہا مولا یا تو کوئی لاشا نظر نہیں آتا، کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابو الفضل العباس، عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، مولا
کلیم موٹی چادر کو منگوایا، لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا، مولا لحد میں اترے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، سجاد باہر نہیں آئے، میں قریب پہنچا، اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی تمہاری۔ کہتے میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کر رہے تھے، ارے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا، آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی کبھی بے مغلا ہو، چادر نہ ہو، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد۔ یا حسین یا سید سجاد، آپ کی مظلومیت پر سلام۔